نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں طلاق کے آداب اور اس کے احکام کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں اپنے بچے کو کتنی مدت دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پہ فرمایا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جو دودھ پلانے کا ارادہ رکھے۔ اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہاں بہت سی بے اعتدالی نظر آتی ہے، یا تو ماں سے بچہ چھین لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے کہ ماں دودھ پلا رہی تھی اور بچے کا متبادل بھی کوئی نہیں، اور بچے کو چھین کے ماں کو اور بچے دونوں کو اذیت دینی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ اس کی کفالت سے نکل گئی، اب وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کا نان نفقہ لازم ہے کہ اس کے کھانے پینے کا بندوبست، اس کے لباس کا بندوبست، جس کے بیٹے کو یا بیٹی کو دودھ پلا رہی ہے اس کو دینا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کی طرف سے ظلم ہوتا ہے کہ بندے کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی جتنے نان و نفقے کا سوال کر لیا جاتا ہے۔ اور آج عدالتوں میں بہت سے ایسے کیس چل رہے ہیں کہ ایک شخص اس کی استطاعت ہی نہیں ہے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نان نفقے کے طور پہ ماہانہ اتنے پیسے تم ادا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی ظلم قرار دیا، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اپنے قوانین میں ہمیشہ سے یہ یونیورسل قانون لائے ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس چیز کی تکلیف نہیں دی جا سکتی جس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ ایک بندہ ایک کام کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو اس کے اوپر وہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ کہا کہ ایک شخص اس کی استطاعت 1 روپیہ ہے، اس سے 10 روپے کا مطالبہ کرنا یہ ظلم ہے، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی 2 سال دودھ نہیں پلاتی، کوئی سبب ہے کوئی بھی، کسی بھی بیماری کی وجہ سے، یا بچہ دودھ نہیں پیتا، یا کوئی اور ایسے معاملات بن گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو پھر ایک شخص نہیں، دونوں کی مشاورت سے ہوگا کہ دودھ کیسے چھڑانا ہے۔
تو یہ اللہ رب العزت نے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہاں آداب بیان کیے ہیں. انسان کو کسی بھی حالت میں اوور کنٹرول نہیں ہونے دیا کہ اگر خامد ہے تو اسے بھی کنٹرول کیا, اگر عورت ہے تو اسے بھی کنٹرول کیا کہ اس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اور جہاں بھی اللہ رب العزت احکامات کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ضرور کہتے ہیں یا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, انہیں کراس نہیں کر سکتے. یا اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا, کیونکہ اللہ رب العزت کا انتقام واللہ شدید العقاب, اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. تو اس لیے آج جو بے اعتدالیاں ہیں, بعض اوقات مرد کی طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ عورت بے یار و مددگار ہوتی ہے. بعض اوقات مرد جو ہے وہ اپنی اولاد کی محبت میں بے بس ہوتا ہے کہ میری اولاد جو ہے خدا نخواستہ یہ مر نہ جائے, میری اولاد جو ہے یہ بگڑ نہ جائے, تو اسے بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ نے منع فرمایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن, وہ مائیں جو دودھ پلاتی ہیں اپنی اولادوں کو حولین کاملین, 2 مکمل سال. یہاں جو لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ 2.5 سال مدت رضاعت بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی صریح نص کی مخالفت ہے, لیکن ضد ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں اور اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جس کا ارادہ رضاعت یعنی دودھ پلانے کو پورا کرنا ہے, اس کی مدت رضاعت 2 سال ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اگر کوئی دوسری خاتون بھی کسی بچے کو دودھ پلائے تو وہ 2 سال کی عمر سے پہلے پلائے تو یہ رضاعت ثابت ہوگی. جس طرح ایک ماں کے پیدا کیے ہوئے بچے بہن بھائی ہوتے ہیں, اسی طرح جو عورت کسی دوسرے بچے کو بھی دودھ پلا دے تو وہ اس کے اپنے بچے اور جس کو دودھ پلایا ہے وہ بھی بہن بھائیوں کی طرح حرمت والے ہو جاتے ہیں. حقیقی بہن بھائی جو ایک ماں کے رحم سے پیدا ہوئے, رضاعی بہن بھائی جنہوں نے اس ماں کی دودھ پیا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ جب فوت ہو گئی تو اس وقت آپ کی رضاعت حلیمہ سعدیہ نے کی. تو حلیمہ سعدیہ کے اپنی اولاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رضاعی بہن بھائی تھے. اسی طرح عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر ماں خود نہیں دودھ پلاتی تو کسی عورت کے ہاں اسے پیسے کی بنیاد پہ, یعنی اسے پیسے دیتے رضاعت کے لیے, وہ بچے کو دودھ پلاتی. جس طرح انا ہوتی ہے اسے اس طرح اس کی زندگی کو بچایا جاتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, مولود کہتے ہیں اس باپ کو جس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, کہ اس کے ذمے ان کا رزق بھی ہے اور اس کا لباس بھی ہے, یعنی اس کی کفالت اس کے ذمے ہے, چاہے وہ عدت کے بعد بھی ہے, جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی کفالت بچے کے باپ کے اوپر ہے. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی.
لا تضار والدۃ بولدها، اور نہ ہی بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف دی جا سکتی ہے، یعنی اسے اس کی کفالت نہ کرنا، اسے اذیت دینا، اس سے بچہ چھین لینا مدت رضاعت میں، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ ہی بچے کے باپ کو تکلیف دی جا سکتی ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو اس عورت جو دودھ پلا رہی ہے اس کو لباس اور دوسری چیزیں کون دے گا؟ وَعَلَى الْوَارِثِ، جو اس کا وارث بن رہا ہے، یعنی جو فوت ہو چکا شخص اس کی بیوہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے جو وارث ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس عورت کی کفالت کرے جب تک وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر ان کا ارادہ دودھ چھڑانے کا ہے اور دونوں کی رضامندی، تَرَاضٍ مِّنْهُمَا پھر دونوں کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، وَتَشَاوُرٍ اور آپس میں مشاورت کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دودھ پلانے پہ نہیں بلکہ کسی آیا کے سپرد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس بات پہ بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کا اور اس کی سابقہ بیوی کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو رہا، وہ دودھ پلانے پہ آمادہ نہیں یا وہ پیسے اس طرح دینے پہ آمادہ نہیں، اس کی کفالت کرنے پہ آمادہ نہیں، تو ایسے حالات میں اللہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ اگر عورت اس بات سے انکاری ہے یا اس کا مطالبہ زیادہ ہے تو وہ کسی آیا سے اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اس آیا کو اس کی کفالت اس کے ساتھ جو طے پایا ہے وہ پوری طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان سارے معاملات میں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن عرب اس بات کو خوب سمجھتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو یا وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اسے صرف اتنا لفظ کہہ دیں اللہ ینظر الیک، وہ بھائی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ فوراً ظلم سے باز آ جاتا ہے، اپنی ہٹ درمی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے سزا بھی دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی شرم اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔